ملک کے بالائی علاقوں میں بارش، لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں بادل برس پڑے۔ ملتان، ساہیوال، قصور، ٹوبہ ٹیک سنگھ، جھنگ، خانیوال، اوکاڑہ، ساہیوال، بہاڑی، بہاون نگر میں بارش۔ اسلام آباد، پشاور، چترال، دیر، بنیر، سوات میں بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ ایبٹ آباد، ہری پور، رٹک، باغ، آزاد کشمیر میں بھی موسلادھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کی آج کوئٹہ، یوب، بارکھان، چمن، پشین، زیارت، گلگت بلتستان میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی۔ پشاور میں ورسک روڈ پر شیر کلے میں گھر کی چھت گرنے سے خاتون اور 2 بچے زخمی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا وزیراعظم شہباز شریف کو خط، نو منتخب حکومت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ امریکی صدر نے لکھا، دنیا اور خطے کو درپیش چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ دونوں اقوام میں مضبوط شراکت داری کو تقویت دیں گے، عوام میں قریبی رشتے مزید مضبوط بنائیں گے۔ دونوں ملکوں کے عوام میں شراکت داری سلامتی کے لیے نہایت اہم ہے۔ صحت عامہ کا تحفظ، معاشی ترقی، سب کے لیے تعلیم مشترکہ ویژن ہے۔ زرعی ترقی اور 2022 کے سیلاب کے تباہ کن اثرات سے بحالی میں پاکستان کی معاونت کریں گے۔ جو بائیڈن نے لکھا، انسانی حقوق کے تحفظ اور ترقی کے فروغ کے لیے پرعزم ہیں۔ کرپشن، جرائم پیشہ مافیا، اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف حکومت نے ڈنڈا اٹھا لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کرپٹ افسروں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم، کہا معیشت کی بحالی کے لیے بڑی سرجری کرنا ہوگی، سیاسی اور نوکرشاہی کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف اقدامات پر اجلاس۔ وزیر اعظم نے کہا، ٹیکسز وصولی کی لیکیجز ختم کرنا ہوں گی۔ 27 ارب روپے ٹرائیبیونلز میں پھنسے ہیں، آدھے بھی مل جائیں تو ملک کی قسمت بدل جائے۔ بجلی چوری کے مکمل خاتمے کے لیے اسمارٹ میٹرز کی تنصیب کے معاہدوں کی منظوری دے دی گئی۔ نگراں دور میں بجلی چوری سے 58 ارب کی ریکوری۔ اسمگلنگ روک تھام میں بڑی پیش رفت ہوئی، اس پر آرمی چیف کی ٹیم کا شکریہ۔ آرمی چیف کی جانب سے معاشی بحالی کے لیے حکومتی اقدامات کی حمایت، غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی پر بھی بریفنگ۔ ایف بی آر کو رواں ماہ ٹیکس ہدف حاصل کرنے میں مشکلات۔ ذرائع کے مطابق ایف بی آر کو ماہانہ بنیادوں پر 44 ارب روپے کے شارٹ فال کا سامنا ہے۔ 29 مارچ تک ایف بی آر نے 835 ارب روپے ٹیکس جمع کیا۔ آئی ایم ایف کی طرف سے مارچ میں 879 ارب روپے ٹیکس جمع کرنے کا ہدف دیا گیا تھا۔ موجودہ مالی سال کے ابتدائی 9 ماہ میں ٹیکس ہدف 6707 ارب روپے ہے۔ گزشتہ روز تک 6666 ارب روپے ٹیکس جمع کیا جا سکا۔ حکومت کی ڈیوٹی ٹیکسز جمع کرنے کے لیے ہفتے اور اتوار بینک کھلے رکھنے کی ہدایت۔ پی ٹی آئی کا چیف جسٹس پاکستان اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے استعفے کا مطالبہ۔ ججز کے خط کے حوالے سے تحریک انصاف کی پریس کانفرنس۔ راؤف حسن نے کہا، بانی پی ٹی آئی پر کیسز میں اہم کردار چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے۔ خط میں چیف جسٹس پاکستان کا بھی ذکر ہے۔ لوگوں کے بیڈ رومز میں کیمرے لگائے گئے، یہ انصاف اور قانون کا قتل ہے۔ نعیم حیدر پنجوتھا نے کہا، بانی پی ٹی آئی کے گھر میں 26 گھنٹے آپریشن کیا گیا، چیف جسٹس خاموش رہے۔ ہمیں کہا گیا بانی چیئرمین کی گرفتاری پر انکوائری کریں گے، کہاں ہے وہ انکوائری؟ نیاز اللہ نیازی بولے، اس خط نے ثابت کر دیا کہ نظام عدل مفلوج ہو کر رہ گیا۔ شعیب شاہین نے کہا، پارٹی کو ختم کرنے کی سازشیں 9 مئی سے پہلے سے جاری۔ امین صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا، آپ تو میٹنگ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ملاقات کی ہو رہی ہے، کو تو ابھی تک ایک آفیسر بھی نہیں دے رہے، 1 روپیہ پیمنٹ صاحب کو نہیں کر رہے ہیں۔ میرا تو مطالبہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ انگیجمنٹ ختم کریں۔ یہ مفاہمت نہیں سمجھتی، مزاحمت کا وقت ہے۔ اسد کیسر کی وزیر اعلیٰ کے پی کو وفاقی حکومت سے رابطے ختم کرنے کی تجویز، کہا یہ مفاہمت نہیں مزاحمت کا وقت ہے۔ علی امین گنڈا پور سے درخواست ہے وفاقی حکومت سے رابطے ختم کر دیں۔ وفاق نے آپ کو 1 روپیہ اور 1 افسر تک نہیں دیا، ہمیں قانون کی بالادستی کے لیے ابھی باہر نکلنا ہوگا۔
وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو امور خزانہ میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش. وزیر اعظم نے مشترکہ مفادات کونسل کی تشکیل نو کر دی. پہلی بار وزیر خزانہ کی جگہ وزیر خارجہ شامل. وزیر اعظم چیئرمین ہوں گے. 8 رکنی کمیٹی میں 4 وزرائے اعلیٰ، وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر سیفران انجینئر امین مقام بطور اراکین شامل ہوں گے. نوٹیفیکیشن جاری. وزیر خزانہ سے CCI میں شامل نہ کرنے کا سوال. محمد اورنگزیب نے کہا شخصیات کو چھوڑیں، ہمیں کام کرنا ہے. عمل درآمد میں دقت آئی تو پھر بات کریں گے. وزیر خزانہ CCI سے باہر کیوں؟ یہ ٹیم کی تعمیر ہے یا تباہی؟ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کا رد عمل. کہا سوچنے کی کوشش کر رہی ہیں. وزیر خارجہ کا CCI سے کیا تعلق؟ آصفہ بھٹو زرداری بلا مقابلہ رکن قومی اسمبلی منتخب. بے نظیر بھٹو کی پرچھائی NA 207 نواب شاہ سے منتخب ہوئی. آصفہ کے مقابل 3 امیدوار دستبردار ہو گئے. بلاول کی طوفان انتخابی مہم میں آصفہ بھٹو نے اہم کردار ادا کیا تھا. آصفہ بھٹو کا اظہار تشکر. ٹویٹ کیا اپنے حلقے کے عوام کی خدمت کا عہد کرتی ہوں. نشست آصف زرداری کے صدر بننے کے بعد خالی ہوئی تھی. صدر تحریک انصاف چودھری پرویز الہی پمز اسپتال سے ڈسچارج. اڈیالہ جیل حکام نے چودھری پرویز الہی کو جیل واپس منتقل کر دیا. اسپتال ذرائع کے مطابق پرویز الہی کی مجموعی حالت تسلی بخش ہے. بلوچستان سے سینٹ کی تمام 11 نشستوں پر امیدوار بلا مقابلہ منتخب. جنرل اور خواتین کے بعد ٹیکنوکریٹ کی نشستوں پر بھی 2 امیدوار بلا مقابلہ منتخب. پیپلز پارٹی کے بلال احمد مندوخیل اور JUI کے مولانا عبدالواسع کامیاب قرار پائے. سب سے پہلے ناراض بلوچوں سے ڈائیلاگ کو ترجیح دیں گے. کسی بڑے آپریشن کی تیاری نہیں کر رہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں قوم پرست سیاسی جماعتیں آگے بڑھیں، ہمیں بتائیں کس سے مذاکرات کریں. ناراض افراد کے 6 سے 7 گروپس ہیں جنہیں مختلف لوگ ہیڈ کر رہے ہیں. مذاکرات سے اگر معاملات حل ہو جاتے ہیں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں. کراچی میں کورنگی کازوے پر ڈاکوؤں نے ایک بار پھر ناکہ لگا لیا. مسلح ملزمان نے ندی سے گزرنے والے شہریوں سے موبائل فونز نقدی چھین لی. پولیس کے مطابق ملزمان ایک شہری سے 39,000 روپے لوٹ کر فرار ہوئے. واردات کے بعد پولیس کی نفری کازوے پہنچ گئی. مشکوک افراد کی چیکنگ جاری. منڈی بہاؤالدین میں آہرہ کے قریب کار نہر میں جا گری. 3 افراد لاپتہ. ریسکیو ذرائع کے مطابق لاپتہ ہونے والوں میں 2 خواتین اور 1 بچی شامل. تلاش جاری. کار سوار 2 افراد کو نہر سے بحفاظت نکال لیا گیا. ظلم کیا گیا اس بچے سے. وہ محلے دار نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے. بچے کے پیٹ سے دیکھا تو پیٹ پہ نشان تھے، کمر پہ نشان تھے، چہرے پہ نشان تھے. ہمارے محلے میں بہت بڑا عذاب ہے کہ یہ کرایہ دار کو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ ایسے جی ہے. پاک پتن کے نواحی گاؤں میں ماں اور 2 بیٹوں کا قتل. پولیس کے مطابق مقتولین کو تیز دھار آلے سے قتل کیا. تعفن پھیلنے کے بعد اہل علاقہ نے پولیس کو اطلاع دی. مقتولین کی شناخت 72 سالہ سردارہ، 35 سالہ رفاقت، 42 سالہ لیاقت کے نام سے ہوئی. DPO پاک پتن نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی. گجرانوالہ میں چچا اور چچی کا کم عمر بھتیجوں پر تشدد. 7 سالہ سلطان جاں بحق، 2 سالہ ثقلین زخمی. پولیس نے چچا اور چاچی کو گرفتار کر لیا. مقدمہ درج. پولیس کا کہنا لے کے رہیں گے پاکستان کا نعرہ لگانے والے کا پوتا کراچی میں قتل. گلستان جوہر میں ڈاکو نے 37 سال کے علی رہبر کو ڈکیتی کے دوران گولیاں مار دیں. غم سے نڈھال باپ نے کہا روٹی نہیں دے رہے، زندگی تو دے دو.
یہ ملک میرے باپ نے بنایا تھا، چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ علی رہبر تحریک آزادی کے رہنما کیف بنارسی کا پوتا تھا۔ لٹیروں کی بے حسی اور سفاکیت ایسی کہ خون میں لت پت نوجوان تڑپتا رہا، لیکن ڈاکو اس کا بکھرا سامان سمیٹتا رہا۔ بھاگتے ڈاکوؤں میں سے ایک شہریوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ غصے میں بھرے لوگوں نے مار مار کر جان لے لی۔ مقتول علی رہبر 2 بچوں کا باپ اور آن لائن فوڈ ڈیلیوری کا کام کرتا تھا۔ قتل کا مقدمہ درج کر دیا گیا۔ وزیر داخلہ سندھ اسٹریٹ کرائم ختم کرنے کا پلان نہ دے سکے۔ ضیاء الانجان نے ARY نیوز سے گفتگو میں کہا، موبائل فون اور موٹر سائیکل سنیچنگ بڑا مسئلہ ہے، وعدہ ہے کراچی میں اسٹریٹ کرائم کا مسئلہ حل کر کے دیں گے۔ تاجروں سے بات کریں گے کہ کون سا موبائل بیچنا اور کون سا خریدنا ہے۔ اسٹریٹ کرائم میں جاں بحق افراد کے لواحقین کی امداد کے حوالے سے بات کروں گا۔ کراچی میں ڈاکو لوگوں کی جان لے رہے ہیں، لیکن حکومتی ایکشن محض تھانے داروں کی کرسی لینے تک محدود ہے۔ 1 ماہ میں 6 تھانوں کے SHOs کو لائن حاضر کیا جا چکا ہے۔ کراچی میں SBCA کی غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی۔ PECHS سوسائٹی بلاک 2 میں پلاٹ پر غیر قانونی فلورز کو گرا دیا گیا۔ بنس روڈ کے مکینوں کا تجاوزات کے خلاف احتجاج، کہتے ہیں سڑکوں پر چلنے کی جگہ بھی نہیں رہی، رش میں خواتین اور بچے گھروں سے نہیں نکل سکتے۔ اسسٹنٹ کمشنر آرام باغ کی نگرانی میں آپریشن، تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف کی 3 سالہ عنایہ فاروق کی عیادت کے لیے اسپتال آمد۔ کم سن عنایہ کے دل میں پیدائشی سوراخ تھا۔ نواز شریف نے ننھی عنایہ کا ذاتی خرچ پر علاج کروایا۔ نواز شریف نے عنایہ فاروق کے دل کی کامیاب سرجری پر مبارکباد دی۔ بچی سے بات کرتے ہوئے کہا، اب آپ ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ عنایہ کی والدہ نے کہا، عنایہ دیکھو ببر شیر آپ سے ملنے آیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے رانا مشہود احمد خان کو یوتھ پروگرام کا چیئرمین تعینات کر دیا۔ تمام سٹیک ہولڈرز کو یوتھ پروگرام کی ترقی کے لیے نئے چیئرمین سے مکمل تعاون کی ہدایت جاری کر دی۔ تراویح پڑھیں، خواتین اور بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں۔ ڈیفنس کراچی کی مسجد عمر بن عبدالعزیز میں خواتین کے لیے الگ اہتمام تو بچوں کو کھیل کود کی آزادی تھی۔ بچے تراویح پڑھتے ہیں، دعائیں اور آداب زندگی بھی سیکھتے ہیں۔ غزہ میں صہیونی فوج کی دہشت گردی، 24 گھنٹے میں 71 فلسطینی شہید، 112 زخمی ہو گئے۔ شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 32,623 ہو چکی، 75,000 سے زائد زخمی ہیں۔ 10 روز سے جاری الشفا اسپتال کے محاصرے میں 200 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ حماس مجاہدین کا اسرائیلی فورسز پر حملہ، 1 فوجی ہلاک، 16 زخمی ہو گئے۔ 6 اہلکاروں کی حالت تشویشناک۔ جنوبی غزہ میں حماس مجاہدین نے فوجی یونٹ کو راکٹ سے نشانہ بنایا۔ رکاوٹوں اور پابندیوں کے باوجود 1.25 لاکھ فلسطینیوں نے مسجد اقصی میں نماز جمعہ ادا کی۔ نماز کے بعد بیت المقدس کی آزادی اور امت مسلمہ کی یکجہتی کے لیے دعائیں کی گئی۔ مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیلی فوج نے چھاؤنی میں تبدیل کر رکھا ہے۔ صہیونی سیکیورٹی فورسز کے 3,000 اہلکار تعینات، جگہ جگہ ناکے لگائے گئے۔ غرب اردن اور اندرون فلسطین سے آنے والوں کو جگہ جگہ روکا گیا۔ ماسکو دہشت گرد حملے میں 100 سے زائد افراد کی زندگیاں بچانے والے مسلمان نوجوان کے لیے ایک اور اعزاز۔ روس کے مفتی اعظم نے 15 سال کے اسلام قلیلوف کو ان کی بہادری پر رشین مسلم خدمت میڈل سے نوازا۔ پاکستانی نیاد امریکی عدیل منگی کے امریکہ کا پہلا مسلم جج بننے میں رکاوٹ۔ نیو اڈا سے ڈیموکریٹ سینیٹر جیکی روزن کا عدیل منگی کے خلاف ووٹ دینے کا اعلان۔ 2 ڈیموکریٹ سینیٹرز پہلے ہی عدیل منگی کی مخالفت کر چکے ہیں۔ ریپبلکن سینیٹروں کی بھی مخالفت۔
सेनेट से अदील मंगी की तौसीक इंतहाई मुश्किल हो गई। सदर बाइडन ने अदील मंगी को थर्ड अपील्स कोर्ट का जज नामजद किया था। कप्तानी करूंगा तो तीनों फॉर्मेट की, बाबर आजम का पीसीबी से बड़ा मुतालबा। क्रिक इन्फो के मुताबिक पीसीबी ने बाबर आजम को टी20 और वनडे में क़यादत की पेशकश की है। बाबर आजम ने अब तक पीसीबी की पेशकश कबूल नहीं की। स्टार बल्लेबाज टेस्ट की कप्तानी भी चाहते हैं। क्रिक इन्फो के मुताबिक एक सीरीज में कप्तानी करने वाले शाहीन आफरीदी को टी20 की क़यादत से हटा दिया जाएगा। मस्ती और सुस्ती खत्म, चुस्ती शुरू। काकूल ट्रेनिंग कैंप में कौमी क्रिकेटर्स को दिन में तारे नजर आने लगे। हसन अली का जनरेटर बंद, शादाब को रोजा लग गया। नसीम शाह बोले ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ही बात करने के काबिल होते हैं। हारिस रऊफ ने कहा बचपन से आर्मी में जाने का ख्वाब था, खुशकिस्मत हूँ जवानों के साथ ट्रेनिंग का मौका मिल रहा है। और सबसे बड़े गेम शो जीतो पाकिस्तान में शरीक फैमिली पर हुई किस्मत की देवी मेहरबान। गेम शो में खुशकिस्मत खानदान ने एआवाई लागूना डीएचएस सिटी में 75 लाख रुपए मालियत का अपार्टमेंट जीत लिया।